بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام دوستوں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دوستان محترم، آج صرف ایک جماعت کے لیے نہیں بلکہ آج کی یہ ویڈیو پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ وہ سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ کاروباری ہو، وہ نوکری والا ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، میری یہ ویڈیو اس کے لیے ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی دوست کو میری یہ باتیں بری لگیں تو میرے اوپر تنقید کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے، کیا ہم نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا؟ جو ہم صحابہ کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، رسول کریم کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، قرآن کے ساتھ پیار اور محبت کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، کیا ہم نے اللہ رب العزت کے دین کا جو پرچم بلند کرنے کا حق ہے وہ ہم نے ادا کر دیا؟ اس ملک پاکستان کے اندر کل جمعۃ المبارک کے بعد پورے پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے توہین قرآن سویڈن کے اندر جو واقعہ پیش ہوا، اس کے تحت اس کی مذمت کے اندر پورے پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے ریلیاں نکالی گئی، بھرپور انداز کے اندر احتجاج کیا گیا۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تحریک لبیک کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں۔ تحریک لبیک کے ساتھ ہماری محبتیں اس لیے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان ہر اس میدان کے اندر آتی ہے جہاں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، قرآن کی ناموس اور اسلام کے تحفظ کے لیے تحریک لبیک پاکستان ڈٹ جاتی ہے، اور ہماری محبتیں اسی لیے تحریک لبیک کے ساتھ ہیں۔ اب میں ان دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہاں پہ بالکل فرقہ واریت کی بات ہی نہیں تھی، کوئی وہابی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی شیعہ ہو، اور بڑی معذرت کے ساتھ کوئی سنی ہو، چلے وہابی احتجاج نہ کرتے، وہ کہتے جی سنیوں نے احتجاج کی کال دی ہے، ہم احتجاج میں کیوں جائیں؟ دیوبندی احتجاج میں نہ آتے، وہ کہتے جناب سنیوں نے احتجاج کی کال دی ہے، بریلویوں کی کال پہ ہم احتجاج میں کیوں جائیں؟ شیعہ اگر یہ بات کرتے تو سمجھ آتی تھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے معاملے کے اندر بھی ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ قرآن کی عظمت کے لیے بھی ہم فرقہ واریت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پہاڑ میں جائے تمہاری فرقہ واریت، اور لعنت ہو اللہ اور اس اللہ کے رسول کی جو پاکستان اور پوری دنیا کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے۔ کل جو لوگ فرقہ واریت کی وجہ سے میدان عمل میں نہیں آئے، وہ کوئی وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، جو قرآن کی عظمت کے لیے میدان عمل میں نہیں آیا، وہ کائنات کا بدترین اور جھوٹا آدمی ہے، اس لیے کہ زبان پہ قرآن کی محبت کے دعوے، دل کے اندر مصطفیٰ کے پیار کے دعوے، اور ناموس قرآن کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میدان عمل میں نہ آ سکا۔ کوئی سیاسی ہو، کوئی مذہبی ہو، کوئی کاروباری ہو، کوئی نوکری والا ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی منمانیہ ختم ہے، وہی کام کرنا ہے جو اللہ کا قرآن کہے گا، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان کہے گا۔ یہ مولوی، انہوں نے جبے، کبے، دستاریں اور قرآن کی برکت سے ان کو پراڈو ملی، قرآن کی برکت سے بنگلے بنا لیے، قرآن کی برکت سے
ان لوگوں نے جناب جائیدادیں بنا لی اور ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جناب قرآن کی عظمت کے لیے کل سارے ایسے تھے جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو انہیں. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ میری محبت کا اظہار ہے. ہم لوگ فرقہ واریت سے کب نکلیں گے؟ قرآن کی عظمت کے لیے بھی فرقہ واریت؟ جس بندے کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے، کوئی جناب صحابہ کی محبت کے لیے روڈ بند کرتے پھرتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کے لیے روڈ بند کرتے پھرتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کوئی جناب کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے کرے، نبی پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کرے. ہو سکتا ہے کوئی نبی کی ناموس کے لیے نکلے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ایک فرقے کی جماعت ہے، یہ تو ایک فرقہ ہے، یہ جناب اس کا کیا ہے، یہ روز نکل پڑتے ہیں، ہم جناب ان کے ساتھ کیوں نکلے؟ کوئی صحابہ کے لیے نکلے، ہو سکتا ہے کوئی کہے جناب یہ سپاہ صحابہ والوں کا مسئلہ ہے. کوئی اہل بیت کے لیے نکلے، ہو سکتا ہے کوئی کہے جناب یہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے، یہ تو اہل بیت کا مسئلہ ہے. او بھائی یہاں پہ صحابہ، اہل بیت، مصطفیٰ کریم کی ذات، یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی. یہاں پہ تو بات تھی قرآن کی، اور وہ پوری دنیا کے اندر جھوٹے ترین وہ مبلغ ہے، وہ جناب سیکولر ہو، وہ لبرل ہو، وہ مذہبی ہو، جو یہ کہتے ہیں ہم معاشرے کے اندر برائی کو روکنا چاہتے ہیں. لکھ دی لعنت تواڈے تے بغیر تو تم روکنا چاہتے ہو. اب وہ کدھر گیا ناصر مدنی؟ اب وہ کدھر گئے باقی جو نبی کے نور پہ بات آئے؟ ہم بات کرتے ہیں جناب ان کے ایسے جناب 72 غز جتنی لمبی زبانیں نکال کے کتے جیسا بھونکتے ہیں. صحابہ کی عزت کی بات کی جائے، کئی ایسے دلے ہیں جو بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اہل بیت پہ بات کی جائے، کئی ایسے کمینے ہیں جو بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. مصطفیٰ کی ذات پہ بات کی جائے، کئی ایسے کمینے ہیں جن کو باتیں ہضم نہیں ہوتی. بھئی اب تو یہ باتیں ختم ہو گئی تھی، اب تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ تھا، اب تو فرقہ واریت کی بات ہی کوئی نہیں تھی. قرآن کے لحاظ سے بھی کوئی فرقہ واریت ہے؟ یہ مولوی، یہ پیر، یہ جناب خود نہیں چاہتے کہ ملک پاکستان سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ ایک ہو. یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ سارے وہ بے حیا ہیں جو قرآن کی عظمت کے لیے نہیں نکلے. وہ سارے دین دشمن ہیں جو قرآن کی عظمت کے لیے نہیں نکلے. وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں قرآن کی محبت کے جو قرآن کی عظمت کے لیے نہیں نکلے. اور جنہوں نے جمعے کے اندر، جنہوں نے درس قرآن کے اندر، جنہوں نے سڑک کے اندر کھڑے ہو کر، اور بھائی نہ نکلو سڑک پہ، روز جناب ان کے نئے نئے کلپ آتے ہیں. کوئی کلپ ان کا آیا ہے، ہم بھرپور انداز کے اندر مذمت کرتے ہیں، قوم کو احتجاج کی دعوت دیتے ہیں، نکلو قرآن کی عظمت کے لیے. نہیں، پتہ ہے ان کے اندر کچھ اور ہے، ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے. ہم ہر اس پیر، ہر اس خطیب، ہر اس عالمی مبلغ، وہ سیاستدان ہو، وہ مذہبی ہو، وہ نوکری کرنے والا ہو، وہ جناب کاروبار کرنے والا ہو، جس کو اللہ کے قرآن کی توہین پر غیرت نہیں آئی، ہمارے جوتے کی خاک اس سے 1000 درجے بہتر ہے. یہ ان لوگوں کی بات کی ہے جو عظمت قرآن کے لیے نکلے ہیں، اور پھر سارے بھونکتے ہیں لبیک والوں پہ، سارے بھونکتے ہیں لبیک والوں پہ. وہ کوئی مذہبی ہو، کوئی سیکولر ہو، کوئی جناب وہ جناب سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، سارے بھونکتے ہیں لبیک. وہ جی لبیک والے، اب بھی لبیک والے، لبیک والے، اور لبیک بھڑوو، گندی ماں کی گندی اولادو. اگر تم میدان عمل میں آ کر دین اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو جو کر رہے ہیں ان پہ کتوں جیسا بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زبانیں بند کر کے رکھو. تم قرآن کی عظمت کے لیے ایک نہیں ہو سکے، قرآن کی عظمت کے لیے ایک نہیں ہو سکے. مر ڈوبنے کا مقام ہے. قرآن کی وجہ سے زمانے میں تمہیں عزتیں ملی ہیں، قرآن کی وجہ سے جبے پہن لیے، دستارے پہن لی، مدرسے بن گئے، جناب کوٹھیاں کارے لے لی. عجیب بات ہے، سارے ان لوگوں پہ
میں لعنت بھیجتا ہوں جو لوگ قرآن کی عظمت کے لیے نہیں بول سکے، قرآن کی عظمت کے لیے احتجاج نہیں کر سکے، قرآن کی عظمت کے لیے میدان عمل میں نہیں آ سکے، اور پھر تم لبیک والوں پہ بھونکتے ہو۔ اپنی ٹینٹیں بند کرو، اب تمہارا پتہ چل گیا ہے، پیرو، مولویوں، وہ دیوبندی ہو، وہ وہابی ہو، وہ شیعہ ہو، بے شک وہ اہل سنت بریلویوں کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑیں کیوں نہ ہو، جس نے جمعے کے موقع پہ، جس نے ان دنوں کے اندر قرآن کی عظمت کے لیے توہین قرآن کے بارے میں ان لعنتیوں کی مذمت نہیں کی، وہ قرآن کے بھی دشمن ہے، اسلام کے بھی دشمن ہے۔ اور پھر آخر کے اندر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کا خوف کریں، چھوڑ دیں یہ فرقہ واریت، وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ، نکلو اس دلدل سے باہر، نکلو اس سے باہر۔ اور پھر کوئی جماعت ہے، وہ جناب میری جماعت نے اگر احتجاج کی کال دی ہوتی تو میں جاتا، لکھ دی لعنت تیرے تے تیری جماعت تھی، اور تو اب بھی احتجاج کی کال کا انتظار کر رہا ہے، میری جماعت دے گی تو میں جاؤں گا۔ اور یہاں پہ جماعتوں کی بات ہی ختم ہو گئی تھی، یہاں پہ تو بات تھی حضور کی عزت کی، یہاں پہ تو بات تھی اسلام کی عزت کی، یہاں پہ بات تھی اللہ کے قرآن کی۔ سنی کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، ٹی ایل پی تحریک لبیک والے کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، تم کوئی اور قرآن پڑھتے ہو، دیوبندی، وہابی، شیعہ کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں۔ بھائی قرآن تو ایک ہے نا، یہی قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی قرآن کی عظمت کے لیے ہم نے نکلنا تھا۔ اور اب ماحول یہ بن گیا، اگر کوئی جماعت بنتی ہے، اگر کوئی جناب جماعت بنتی ہے، ہر بندے کو جناب وہ کہتا ہے میں چودھری بننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے صدر بناتے ہو، وزیر اعظم بناتے ہو، مجھے عہدہ کون سا دو گے، پھر میں آپ کے ساتھ ملوں گا۔ اور جس کو عہدہ نہیں ملتا وہ 4 بندے لے کے اپنی جماعت بنا کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ ہر فرقے کے اندر، چلے بڑے فرقے تو اور بات ہے نا، سارے سنی بھی ایک ہو جائے تو الگ بات ہے، سارے دیوبندی ایک ہو جائے الگ بات ہے، سارے وہابی ایک ہو جائے الگ بات ہے، سارے شیعہ ایک ہو جائے الگ بات ہے۔ یہ تو وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ، ان کے ہر ایک فرقے کے اندر اتنی جماعتیں ہیں کہ جناب بندہ گنتی کرنا شروع کرے، گنتی ختم ہو جائے گی، جماعتیں ختم نہیں ہوگی۔ جنہوں ماں نے جم کے چمیا بھی نہیں تھا، وہ بھی جناب 2 بندے نال لے کے اپنی جماعت بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ تمہیں عہدوں کی ضرورت ہے، یہاں پہ تمہیں جناب چاہیے 2-4 بندے تمہارے ٹی کرنے کے لیے، تمہاری جی حضوری کرنے کے لیے، حضور کے دین کے ساتھ تو تمہیں کوئی پیار نہیں ہے۔ یہ سارے یہ جناب جتنے غنڈے اور جناب جتنے یہ لوگ جو عظمت قرآن کے لیے باہر نہیں نکلے، میں برملا 2 ٹوک ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ سارے اسلام کے بھی دشمن ہیں، حضور کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں۔ بیچارے سیاسی بندے تو نہ اپنا، ان سے تو ہمیں پہلے کوئی امید نہیں تھی، وہ تو پہلے اسلام کے دشمن ہے، ان سے تو ہمیں پہلے کوئی امید نہیں تھی، وہ تو یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے، وہ تو الگ بات ہے نا۔ مگر تم لوگ جو صبح و شام اللہ کے قرآن کی لوریاں عوام کو سنا کے چندے مٹھوڑتے ہو، پیسے اکٹھے کرتے ہو، مدرسے بناتے ہو، تم لوگوں کا حق بنتا تھا کھا کھا کے جناب سورہ طرف پھٹے ہوئے تھے، اور قرآن کی عظمت کے لیے تمہاری نسلیں قرآن کے صدقے پل رہی ہیں، اور قرآن کی عظمت کے لیے تم فرقہ واریت کی وجہ سے باہر نہیں نکلے۔ خدا کا خوف کرے، چھوڑ دے فرقہ واریت کی جان، امت کو ایک ہونے دے۔ وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ کیا ہے یہ؟ قوم پریشان ہے، اور یہاں پہ کوئی کہے جی میں تو مزدور ہوں، او بھائی مزدور ہے تو کلمہ نہیں پڑھا، کوئی کہے جی میں سیاسی ہوں، سیاسی ہے تو کلمہ نہیں پڑھا، کوئی کہے جی میں تو جو ہے وہ جناب نوکری کرنے والا ہوں، نوکری کرنے والے کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تیری نوکری کی جو تنخواہیں ہیں وہ جناب تیری قبر میں رکھ دی جائے گی، وہ جناب تیری جو ڈگریاں ہیں وہ تیری قبر میں رکھ دی جائے گی۔ وہ قرآن دنیا میں بھی ہمارے کام آ رہا ہے، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا، قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ ہم نے قرآن کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ میری محبت بھرے الفاظ ہے، یہ میرے جذبات کو آپ معمولی مت سمجھنا۔
ہم نے قرآن کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے دین مصطفیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اسلام ہمیں نوازتا رہے، گاڑی مل جائے، بنگلے مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، بینک بیلنس بن جائے، مدرسے بن جائے، واہ کیا بات ہے، اسلام زندہ باد ہے۔ اور اگر اسلام کربلا میں بلائے تو جی اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ اور چوری کھانے والے مجنون نہ بنو، خون دینے والے مجنون بنو۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ یہ میری محبت کے، یہ میرے جذبات کا ایک اظہار ہے۔ اگر کسی دوست کو تکلیف پہنچے، میں یہ نہیں کہوں گا میں معذرت چاہتا ہوں، ہوتی رہے، ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے وہ باتیں کی ہے جو میرے اندر کا جو ایک جنون تھا، جو اسلام کے ساتھ محبت تھی، وہ میں نے کر دی ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔